السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائر۔ 12(2) کی درخواست کیا ہوتی ہے؟ 12(2) کی درخواست دے کون سکتا ہے؟ 12(2) کی درخواست کس قانون کے تحت دی جاتی ہے؟ 12(2) کی درخواست کی بنیادی گراؤنڈز کون سی ہیں جن کی بنا پر یہ دی جا سکتی ہے؟ 12(2) کی درخواست دینے کے لیے لمیٹیشن کتنی ہے؟ 12(2) کی درخواست اگر خارج ہو جائے تو اس کے خلاف کیا کیا جا سکتا ہے، اور اگر منظور ہو جائے تو اس کے خلاف متاثرہ فریق کیا راستہ اختیار کر سکتا ہے؟ ان سارے سوالوں کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم۔ لیکن قبل ازیں کہ آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو آپ سے گزارش کہ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ، تاکہ آگاہی کے اس عمل میں آپ بھی میرا ساتھ دے سکیں۔ ویورز، سیکشن 12(2) سے مراد ہے ضابطۂ دیوانی کی دفعہ 12 اور اس کی سب سیکشن 2، سول پروسیجر کوڈ کی سیکشن 12 سب سیکشن 2۔ قانون بنانے والوں نے یہ سیکشن دی ہے، قانون میں بنائی ہے، لیجسلیٹ کی ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف کوئی ججمنٹ لی جاتی ہے کسی کورٹ سے دھوکہ دے کر، مس ریپرزنٹیشن کی بنیاد پہ، یا اس کورٹ کا اختیار سماعت تھا ہی نہیں اس کیس کو سننے کے حوالے سے، لیکن پھر بھی کیس دھوکے سے دائر کر کے کوئی ججمنٹ پاس کروا دی گئی، کوئی آرڈر پاس کروا دیا گیا، کوئی ڈگری پاس کروا دی گئی، تو ایسی صورت میں متاثرہ شخص جس کے خلاف یہ ڈگری پاس ہوئی، وہ شخص اس عدالت میں جس سے یہ ڈگری پاس ہوئی ہے، اس عدالت میں آ کر سیکشن 12 سب سیکشن 2 کے تحت درخواست دے کر ایسی کسی ڈگری کو خارج کروا سکتا ہے، سیٹ اسائیڈ کروا سکتا ہے، ریوائز کروا سکتا ہے۔ اب کون سی 3 گراؤنڈز ہیں سیکشن 12(2) کی درخواست دینے کے لیے؟ نمبر 1، فراڈ، یعنی کیس دائر کرنے والے شخص نے، مدعی فریق نے دھوکہ دیا ہے عدالت کو۔ اب دھوکے کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ دھوکہ اس نے فرض کریں کسی شخص کا پتہ غلط لکھ کے دیا ہے، نام بندے کا ٹھیک لکھ لیا، لیکن جس جگہ پہ اس کی رہائش ہے وہ رہائش کا پتہ غلط لکھ دیا۔ اب ایسے میں عدالت کی طرف سے اس شخص کو جو نوٹس جائے گا، جو سمن جائے گا، وہ تو کبھی بھی نہیں پہنچے گا، اور وہاں سے رپورٹ آئے گی اس نوٹس پہ کہ جی پتہ غلط ہے۔ اب عدالت ایک مرتبہ نوٹس بھیجے گی، دوسری مرتبہ نوٹس بھیجے گی، تیسری مرتبہ ٹی سی ایس کا آرڈر کرے گی، اور چوتھی مرتبہ اخبار اشتہار کا آرڈر کر دے گی۔ اخبار اشتہار کے بعد بھی اگر وہ شخص نہیں آتا تو پھر عدالت، قانون میں کوئی اور راستہ نہیں ہے، عدالت اس مدعی فریق کی شہادت ریکارڈ کر کے اس کیس کو ڈگری کر دے گی اس کے حق میں، کیونکہ اس کے خلاف کوئی اور بیان آیا نہیں ہے، کوئی اور ورژن آیا نہیں ہے، لہٰذا اس کی بات کو درست مانے گی عدالت۔ اگر اس طرح کا فراڈ کیا ہے، یا کسی شخص ایک کو پارٹی بنا کر دوسرے کے خلاف دعویٰ ڈگری کروا دیا اس کی جائیداد ہڑپنے کے لیے بدنیتی کی بنیاد پہ، مس ریپرزنٹیشن کی مدعی مقدمہ نے، یا ایسا دعویٰ دائر کر دیا کسی ایسی عدالت میں جس عدالت کو اختیار سماعت ہی نہیں ہے اس کیس کو سننے کا، ان تینوں صورتوں کی بنیاد پہ یا ان تینوں گراؤنڈز کی بنیاد پہ درخواست 12(2) کی دی جا سکتی ہے، اور اس فیصلے کو جس سے کوئی شخص متاثر ہو رہا ہے وہ متاثرہ شخص سیٹ اسائیڈ کروا سکتا ہے، خارج کروا سکتا ہے۔ اب اس طرح کی درخواست کتنے ٹائم میں دی جائے گی؟ 3 سال کا ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے۔ جب اس شخص کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے خلاف ایک ججمنٹ پاس کر دی گئی ہے یا حاصل کر دی گئی ہے دھوکہ فراڈ کر کے، تو یہ متاثرہ شخص 3 سال کے ٹائم پیریڈ کے اندر اندر آ کر اس متعلقہ عدالت میں درخواست دے کر ٹھوس وجوہات بیان کر کے، اس کیس کے اصل حقائق بیان کر کے، اس ججمنٹ کو، اس آرڈر کو سیٹ اسائیڈ کروا سکتا ہے، خارج کروا سکتا ہے۔ اگر کوئی درخواست منظور ہو جائے تو اس کے خلاف کیا اختیار سماعت یا کیا راستہ حاصل ہے متاثرہ شخص کو؟
ایسی صورت میں جو متاثرہ شخص ہے، یعنی جس کی ججمنٹ سیٹ اسائڈ کر دی عدالت نے، اس شخص کو یہ لگتا ہے کہ اس نے کوئی دھوکہ فراڈ نہیں کیا اور عدالت نے جو آرڈر پاس کیا ہے وہ غلط کیا ہے، خلاف قانون کیا ہے، اور اس کی ججمنٹ سیٹ اسائڈ کر دی ہے جو اس کے حق میں آئی تھی، یا عدالت نے اس ججمنٹ کو ریویو کر دیا ہے، ریورس کر دیا ہے، یا یہ کہا ہے کہ جی اب دونوں پارٹیوں کو سن کے پھر نئے سرے سے فیصلہ ہو، تو ایسی کسی بھی صورت میں یہ جو متاثرہ شخص ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپیل دائر کر سکتا ہے اس فیصلے کے خلاف ڈسٹرکٹ جج کے پاس، اگر یہ سول کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اگر ڈسٹرکٹ جج کا فیصلہ ہے تو پھر اس سے اوپر والی عدالت میں ہائی کورٹ کے پاس جا کے یہ اپیل دائر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جس شخص نے درخواست دائر کی ججمنٹ سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے، اس کی درخواست خارج ہو گئی، اس کی درخواست پہ کورٹ نے وہ ججمنٹ سیٹ اسائڈ نہیں کی بلکہ اس کی درخواست ہی اٹھا کے پھینک دی، خارج کر دی، ناقابل سماعت قرار دی، تو ایسی صورت میں یہ متاثرہ شخص اس درخواست کے خارج ہونے پر ریویژن دائر کر سکتا ہے۔ بعض اوقات کیس کے فیکٹس کو دیکھتے ہوئے یہ چیز بدل بھی جاتی ہے، لیکن پھر بھی عدالت کے پاس یہ اختیار ہے، اگر کوئی غلطی سے ریویژن دائر کر لے اپیل کے بجائے تو عدالت ریویژن کو اپیل میں کنورٹ کر سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص ود ان ٹائم، جو ٹائم دیا گیا ہے اس کے لیے، اس ٹائم کے اندر کوئی اپیل دائر کر لیتا ہے لیکن اس کی بنتی ریویژن ہے، تو ایسی صورت میں بھی اختیار ہے عدالت کے پاس کہ وہ اس کو ریویژن میں کنورٹ کر سکتی ہے اپیل کو۔ لیکن اپیل اور ریویژن کا قانون پھر تھوڑا سا مختلف ہے، اس کو دیکھتے ہوئے عدالت کوئی اس طرح کا فیصلہ کرے گی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سیکشن 12(2) سول پروسیجر کوڈ، سیکشن 12(2) سول پروسیجر کوڈ کے حوالے سے بات کی، اس کے دائر کرنے کی گراؤنڈز کے حوالے سے بات کی، ایک مثال بھی پیش کی، پلس اس کی لمیٹیشن کے حوالے سے بات کی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہے گی، آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ اگر آپ قانون سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ لیگل اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور یہ ویڈیوز اویئرنیس کی غرض سے بنائی جاتی ہیں، آپ بھی اس عمل میں میرا ساتھ دے سکتے ہیں، ویڈیو کو شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ۔ زندگی رہی، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔